بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پاکستان کی سیاست میں تو کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی رہتی ہے جو لوگوں کے چسکے کے لیے ہوتی ہے باتیں کا سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی چینلز اپنی ریٹنگ کے لیے بڑھا چڑھا کے بھی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، اب جو بنائی گئی ہے جی استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان نے مل کے، تو یہ پارٹی تو بن گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پارٹی کامیابی کی طرف مجھے تو نہیں جاتی نظر آتی۔ اس کی وجہ ایک بڑی سیدھی سی ہے کہ اس کے لیے ورکر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ورکر ہوگا تو یہ پارٹی بنے گی، چلے گی۔ کوئی بھی پارٹی الف بے جیم پارٹی بنتی ہے۔ آپ کوئی پارٹی دیکھیں جس میں اس طرح نہیں ہوا کہ جی ہم نے پارٹی بنا دی ہے جی، ایسے ان میں سے میرے خیال الیکٹیبل بھی نہیں ہے کہ دو چار۔ اب فواد خان کیا الیکٹیبل ہے، یا وہ لنگڑیال الیکٹیبل ہوتے تو یہ اپنی سیٹیں ہار جاتے۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا، الیکٹیبل وہ ہوتا ہے جیسے یہ رحیم یار خان تھے ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، وہ الیکٹیبل ہے۔ بگٹی خاندان کا بندہ وہ الیکٹیبل ہے۔ وہ اس طرح کے یہ تھے، بلکہ ڈی جی خان کے سردار الیکٹیبل ہوتے تھے، جو کہ پچھلے الیکشن ایک دو الیکشنوں میں بھی تو ان کا بھی صفایا ہی ہو گیا ہے۔ تو یہ الیکٹیبل اس طرح نہیں ہوتے کہ بندہ کہہ کہ نا جی کہ الیکٹیبل اگر آ بھی جائیں الیکٹیبل، تو پھر بھی ان کو ان کے پاس اتنا بڑا حلقے میں دوسرے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی تو یہ ایک بنائی گئی تھی کراچی میں پاک سرزمین کے نام سے، تو اس پر نجم سیٹھی صاحب نے ایک دفعہ تبصرہ کیا تھا کہ جی پاک سرزمین کے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس نے خود بنائی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ بنانے والوں نے بنا کے دی ہے۔ اسی طرح یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، یہ اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ جی کہاں سے یہ نام آیا ہے، کس طرح آیا ہے۔ تو وہ اپنا ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کسی حد تک مینیج کر لیتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 8 10 12 کروڑ جو 14 کروڑ ووٹ ہے پاکستان کا، وہ سارا اپنے ہاتھ سے ڈالتی ہے۔ نہیں، اس کے لیے ووٹر ہوتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو وہ ووٹ ڈالیں گے تو لوگ ہی ووٹر ہی ووٹ ڈالے گا۔ تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت بھی بیٹھے ہیں نا، ان میں سے بھی بہت سارے تو نہیں لیکن کافی لوگ ان میں سے نہیں آئیں گے، ٹکٹ نہیں لیں گے اس پارٹی کا، الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے جی، کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ باقی ایک بات ذرا بالکل صحیح ہے کہ جو علیم خان اور جہانگیر ترین صاحبان، دونوں صاحبان جو ہیں، وہ انہوں نے یہ اے ٹی ایم مشہور تھے عمران خان کے، تو عمران خان نے ان کو ایسے نکالا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ ہی تھا۔ عمران خان ذرا اوور سمارٹ بن کے ذرا اس طرح کرنے لگا کہ جیسے کوئی نا اس کو پتہ نہیں ہے، یا یہ میں کچھ نہیں کر رہا، یہ پارٹی ان کے سر پہ نہیں ہے، فلاں ہے یہ۔ لیکن بہت فرق ہوتا ہے، جو کام کرتے ہیں ورکر ہوتے ہیں، وہ جگیردار ہو، صنعتکار ہو، سرمایہ دار ہو یا عام ووٹر ہو، جو پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے نا، تو وہ بھاگ دوڑ میں آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، تو وہ پارٹی کا سہارا ہوتے ہیں۔ تو وہ عمران خان نے اب کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو تو دے دیا پارٹی، علیم خان کو اس لیے نہیں وزیر اعلیٰ بنایا کہ اپنا ان کا سلسلہ وزیر اعلیٰ کا کہ نا جی ان کے قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں ان کو 5 کنال کا گھر بنا کے دیا، اس لیے اس کو نہیں بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو عثمان بزدار بنایا، اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کا پیسہ کدھر سے گیا، کدھر سے آیا؟ اب وہ چل پڑا ہے کام۔ یہ جو یہ سلسلہ ہے عثمان بزدار صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب، دوسرا محمود خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب، یہ ان دونوں کی کرپشن اب اداروں نے پکڑ لی ہے، اور اس پہ یہ سارا کام ہو گیا ہے۔
یہ چیز تو اب ہو گئی ہے، مطلب وہ پنجاب میں ان افسروں کو بھی شوکاز نوٹس ہوئے ہیں، ان افسروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے جن کے ذریعے یہ عثمان بزدار صاحب یہ سارا سلسلہ چلاتے تھے۔ باقی وہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر اور ان کے ذریعے بھی جو ہوتا تھا وہ بھی تو ہے نا سلسلہ کہ وہ کرپشن جو کی ہے وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے، جو کروڑوں نہیں اربوں میں ہے، اربوں میں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو کئی لوگوں نے، کئی ڈپٹی کمشنر صاحبان نے اظہار کیا ہے۔ کوئی ایک دو ایم پی اے جب کام نہیں ہوتا تھا تو ذرا جا کے تڑی چڑی لگاتے تو وہ صاف کہتے تھے کہ بھائی پیسے دے کے آئے ہیں۔ ایک چنیوٹ کا ایم پی ڈی سی تھا، اس نے اوپنلی کہا تھا، جو کہ پریس میں بھی آیا ہے۔ ایک دو اور ڈپٹی کمشنر تھے، وہ لڑ پڑے تھے تو لڑ پڑے تھے۔ تو یہ ان کی کرپشن کے وہ چل پڑے ہیں کرپشن۔ اب یہ کرپشن کے سلسلے میں بھی شاید ان کو کچھ دنوں میں ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے، ایف آئی اے کر لے، اینٹی کرپشن کرے، کوئی نہ کوئی اب ان کے جو ہے نا سلسلہ اس کا کرپشن کا وہ ضرور ہوگا، کیونکہ کرپشن تو ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک دو موقع اس طرح کے تھے کہ میں نے اس موقع پہ ایک دو موقعوں پہ دیکھا ہے کہ جی عثمان بزدار کے بھائی جو ہے نا وہ دوسرے افسر ان کو ساتھ لیے گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ میسج مل رہا تھا جی کہ آج ہم لاہور جا رہے ہیں، ہمیں کام ہے، آج ہم اس طرح ہے۔ تو وہ بھائیوں کے ذریعے ادھر ادھر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ اب کہتے ہیں کہ وہ کچھ لاکھوں میں تھے تو اب کروڑوں اربوں میں ان کے جو اثاثہ جات ہیں، اور وہ کرپشن نہ کی ہوتی تو وہ شاید عمران خان کے ساتھ کھڑا بھی رہتا عثمان بزدار۔ اس لیے وہ اس نے فوراً اس کو کہا ہے کہ چلو اب شاید مجھے کچھ نہ کہے، لیکن پھر بھی اب تیار ہے، بندہ تیار ہے، یہ جیل کے جانے کے لیے تیار ہو جائے عثمان بزدار۔ اور دوسرا محمود خان والے کے دور میں بھی کرپشن تو ہوئی ہے، کرپشن کے لیے وہ دونوں وزراء اعلیٰ صاحبان جو ہے نا یہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، کسی وقت بھی ہو جائے گا۔ تحقیق فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکی ہے تحقیقات، اور انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔